بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لیڈرشپ اور قیادت، یہ چھوٹے سے چھوٹے منصب کی ہو یا اعلیٰ سے اعلیٰ منصب کی، یہ قیادت کسی تنظیم کی ہو، یہ قیادت کسی کاروبار کی ہو، یہ قیادت کسی سوشل ایکٹیویٹی کی ہو، 10 ایسی چیزیں ہیں جو کہ کامنلی ہر قیادت میں موجود ہونی چاہیے، اور یہ 10 چیزیں کسی قیادت کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ لہٰذا آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 10 چیزیں کیا ہیں، اور کیا ہمارے ارد گرد جو قیادت ہے یا خود ہم جب کسی پوزیشن پر ہیں، کسی قائدانہ پوسٹ پر ہیں، تو کیا یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں، اور اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہیں تو انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ قیادت ایک پروفیشنل کام ہے، سیکھنے والا کام ہے۔ یہ ماحول سے بھی سیکھا جاتا ہے، یہ مطالعے سے بھی سیکھا جاتا ہے، یہ تجربے سے بھی سیکھا جاتا ہے، اور بہت ساری ایسی کوالٹیز ہیں جو انسان تجربے سے اور علم سے اور مطالعے سے اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ ایک قائد کی سب سے بڑی خصوصیت اور قائد نہ ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ فرد ویژنری ہے یا نہیں ہے۔ اگر فرد کا ویژن وہ صحیح ہے، واضح ہے، وہ ویژنری ہے تو وہ قائد ہے، اور اگر وہ ویژنری نہیں ہے تو وہ قائد نہیں ہے۔ ویژن کیا چیز ہوتی ہے؟ ویژن کا مطلب ہوتا ہے منظر سے آگے، پس منظر میں دیکھنا، دور تک دیکھنے کی صلاحیت، اور یہ دیکھنے کی صلاحیت کہ مستقبل کیسا بنے گا اور مستقبل میں کیا کیا پیش آنے والا ہے، اور اس کے مطابق وہ اپنے لیے فارمیشن کرے، اس کے مطابق وہ اسٹریٹجی بنائے، اس کے مطابق وہ پلاننگ کرے۔ اس کی یعنی دلچسپی کا مرکز صرف آج نہ ہو بلکہ آنے والا کل بھی ہو، اور آنے والے کل کو شیپ دینے کے لیے، آنے والے کل کو ترتیب دینے کے لیے اور تشکیل کرنے کے لیے، اور اسے خد و خال آنے والے کل کو واضح کرنے کے لیے ایک ویژنری لیڈر وہ کل کی بھی سوچتا ہے اور کل کی بھی پلاننگ کرتا ہے۔ تو لیڈر کا جو ویژن ہے، دور تک دیکھنے کی صلاحیت، یہ ڈٹرمنٹ کرتی ہے اور یہ طے کرتی ہے کہ یہ فرد زیادہ اچھا لیڈر ہے، یا اگر وہ ویژن نہیں ہے یا کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم اچھا لیڈر ہے یا کامیاب اور ناکام لیڈر ہے۔ پہلے بتا چکا ہوں، کاروبار میں بھی اس کی اہمیت ہے، سوشل ورک میں بھی اس کی اہمیت ہے، کسی تنظیم اور تحریک میں بھی اس کی اہمیت ہے، اور پالیٹکس میں بھی اس کی اہمیت ہے۔ دوسری جو لیڈرشپ کی ایک صلاحیت ہے وہ ڈیسیجن میکنگ، یعنی فیصلہ سازی کی قوت۔ دیکھیے، لیڈر مشورہ ضرور کرتا ہے، کنسلٹیشن ضرور کرتا ہے، لوگوں کی رائے ضرور لیتا ہے، اور ایک اچھا انسان وہ ایک اچھا گڈ لسنر ہوتا ہے، زیادہ اچھا سامع ہوتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ فیڈ بیک ابزارب کرتا ہے، جذب کرتا ہے، لیکن ڈیسیجن اس نے خود لینا ہوتا ہے، اور وہ ڈیسیجن جتنا اچھا وہ لے گا اور جتنا سرعت کے ساتھ لے گا اور جتنا تیزی کے ساتھ لے گا اور جتنا بر وقت لے گا اور جتنا کلیئر لے گا، اتنا ہی زیادہ وہ اچھا لیڈر ہوگا۔ اگر کسی میں ڈیسیجن میکنگ کی اور فیصلہ سازی کی قوت نہیں ہے تو وہ زیادہ دیر تک لیڈرشپ کے رول پر فائز نہیں رہ سکتا، اور حالات کا جبر اسے وہاں سے ہٹا دیتا ہے، اس لیے کہ جو شخص فیصلہ نہیں کر سکتا وہ لیڈر نہیں بن سکتا۔ تیسری چیز ہے پور کمیونیکیشن۔ ایک لیڈر کی یہ سب سے بڑی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کو کلیئرلی اور بہت واضح طور پر اپنے فالوورز تک پہنچا سکے، کمیونیکیٹ کر سکے، ان سے رابطہ کر سکے، انہیں ہدایات دے سکے، اور اس میں کوئی ایمبیگویٹی نہ ہو، اس کے اندر کوئی ابہام نہ ہو، اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ یعنی ایک اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامعین اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، اس کے سامعین سمجھتے ہیں کہ ان کا لیڈر ان کے دل کی بات کر رہا ہے، اور وہ یہ کنیکشن جتنا اسٹرانگ ہوگا اس کی لیڈرشپ اتنی کامیاب ہوگی۔ لیکن لیڈر ایک بات کہہ رہا ہو اور سامعین اسے سمجھنے سے قاصر ہوں، یا وہ اپنا میسج کنوے کرنے میں ناکام ہو، یا وہ ہدایات اور انسٹرکشنز دینے میں ناکام ہو، یا اس کے انسٹرکشنز میں ابہام ہو اور کنفیوژن ہو، تو وہ لیڈر پھر کامیاب نہیں ہوتا، اور وہ پھر حالات کے جبر سے منظر سے ہٹا دیتا ہے اور کوئی اور اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ تو جس کے اندر بہترین کمیونیکیشن کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ لیڈرشپ کی کوالٹی بہترین مقرر ہونا بھی ہے، بہترین تقریر کرنا بھی ہے، اور اپنی بات کو بہتر انداز سے اپنے سامعین تک پہنچانا بھی ہے، اور ان کے جذبات کا اتار اور چڑھاؤ یہ ایک لیڈر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بالکل ہمارے عام تجربے اور مشاہدے میں۔ چوتھی چیز جو ایک لیڈر میں ہوتی ہے وہ ہے ڈیلیگیشن آف اتھارٹی۔ ایک لیڈر جو ہے اپنی ٹیم پر اعتماد کرتا ہے، انہیں کام تفویض کرتا ہے، اپنے اختیارات ان کو دیتا ہے،
اور ان کو امپاور بناتا ہے اور ان کو اپنے اپنے دائرے میں فیصلہ سازی کا اختیار دیتا ہے اور چناؤ کا اختیار دیتا ہے، ٹیم بلڈنگ کا اختیار دیتا ہے، تو ہر وہ لیڈر جو تفویض کار کرتا ہے، ڈیلیگیشن آف اتھارٹی کرتا ہے، وہ الٹیمیٹلی ایک اچھا لیڈر ثابت ہوتا ہے۔ لیکن جو لیڈر چاہے وہ بزنس میں ہو، چاہے وہ سوشل ورک میں ہو، چاہے وہ پولیٹکس میں ہو، اگر وہ ڈیلیگیشن آف پاور نہیں کرتا، وہ تفویض کار نہیں کرتا، وہ اپنے اختیارات نیچے منتقل نہیں کرتا، تو پھر حالات کے جبر اسے ہٹا دیتے ہیں اور پھر وہ زیادہ دیر تک منظر پر نہیں رہتا۔ جو اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ مائکرو مینجمنٹ نہیں کرتا، وہ بہت نیچے اتر کر چھوٹے چھوٹے امور خود طے نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی ٹیم پر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ یہ چیزیں طے کریں۔ وہ ایک اوپر سے لے کر نیچے تک ایک ہائرارکی ڈیولپ کرتا ہے، ایک چین آف کمانڈ وہ ڈیولپ کرتا ہے، اور ہر ایک بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اور جب یہ مائکرو مینجمنٹ نیچے کے لوگ کرتے ہیں، اوپر سے صرف پالیسی آتی ہے، نیچے لوگ مائکرو مینجمنٹ کرتے ہیں، تو وہ تنظیم اور وہ کاروبار اور وہ سوشل ورک زیادہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ یعنی اس میں پھر جو فیصلہ سازی کرنے والے ہیں اور اس میں جو رسپانسبلٹی شیئر کرنے والے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور زیادہ تیزی سے کام بڑھتا ہے۔ کہ کنسسٹنسی، ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ جو طے کرتا ہے پھر اس پر تسلسل سے عمل کرتا ہے، یعنی اس کی حکمت عملی میں تسلسل ہوتا ہے، وہ ایک قدم کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اٹھاتا ہے۔ لیکن اگر کسی میں تسلسل نہیں ہے اور کنسسٹنسی نہیں ہے تو یعنی عدم تسلسل، یہ ایک بری لیڈرشپ کی نشانی ہے، اور یہ شخص پھر کہیں کا نہیں رہتا اور حالات کے جبرے سے ہٹا دیتا ہے۔ تو جو کامیاب لیڈر ہوتا ہے وہ بہرحال ایک تسلسل کے ساتھ ایک ایک قدم آگے، اور یہ ظاہر ہے اس کے ویژن کا تقاضا ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ 6 مہینے بعد میں نے کہاں کھڑا ہونا ہے، 2 سال بعد میں نے کہاں کھڑا ہونا ہے، 5 سال بعد میں نے کہاں کھڑا ہونا ہے، 10 سال بعد مجھے کہاں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے وہ ایک کنسسٹنٹ پلان بناتا ہے، تسلسل کے ساتھ پھر اس پر عمل کرتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جس میں کنسسٹنسی نہ ہو، جس میں تسلسل نہ ہو، تو پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا اور وہ دائرے کا مسافر ہی رہتا ہے۔ ایک اچھا لیڈر وہ رسپانسبلٹی اٹھاتا ہے، وہ ذمہ داری اٹھاتا ہے، وہ اپنے ڈیسیجنز کا اچھا یا برا ثمر اس کو بیئر کرنے اور اٹھانے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر اسے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ مانتا کہ یہ میرا ڈیسیجن تھا اور میں نے یہ غلطی کی ہے۔ لیکن جو برا لیڈر ہوتا ہے وہ رسپانسبلٹی شفٹ کرتا ہے، وہ بلیم شفٹ کرتا ہے، وہ ناکامیوں کا بوجھ کسی اور پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ الزامات دھر کر اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ظاہر تاریخ تو بے رحم ہوتی ہے، تاریخ کے سامنے سب کچھ آ جاتا ہے اور پھر لوگ اس کو ہٹا دیتے ہیں، اور یہ تاریخ بڑی یعنی سمجھ لیں کہ اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور وہ بڑی بے رحمی کے ساتھ لوگوں کا احتساب کرتی ہے اور کھرا اور کھوٹا واضح کر دیتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ایک اچھا لیڈر جو ہمیشہ میرٹ پر فیصلہ کرتا، وہ پسند اور ناپسند اور فیوریٹیز میں نہیں پڑتا۔ اگر اس کے کسی پسندیدہ فرد نے کوئی برائی کی ہے تو وہ اسے بچائے گا نہیں، بلکہ اسے کٹہرے ملے گا، اور اس کے کسی ناپسندیدہ فرد نے کوئی اچھائی کی ہے تو اسے دبانے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ اسے ہائی لائٹ کرے گا۔ تو اچھا لیڈر وہ میرٹ پر فیصلہ کرتا ہے، لیکن جو ناکام لیڈر ہوتا ہے وہ فیوریٹیز کی بنیاد پر بات کرتا ہے، پسند و ناپسند کی بات کرتا ہے، خوشامدیوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیتا ہے اور اسی میں خوش ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ ناکامی ہوتی ہے۔ اچھا جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ٹیم کو بیلڈ کرتا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کو امپروو کرتا ہے، اور اگر اسلامی تحریک کی بات کی جائے تو ان کے تقویٰ میں، ان کے علم میں، ان کے استعداد میں اضافے کی بات کرتا ہے۔ کاروباری بنیاد کی بات کی جائے تو ان کے پروفیشنل ٹریننگز کا اہتمام کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے ارد گرد کمپیٹنٹ لوگوں کو ہونا چاہیے اور ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو ترقی کرے۔ تو جس کے ارد گرد اچھی ٹیم ہوتی ہے اور وہ اچھی ٹیم ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ خود کامیاب ہوتا ہے اور کامیابی کا سہرا اسی کے سر پہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ارد گرد ناکام لوگ ہوں، اس کے ارد گرد نااہل لوگ ہوں اور وہ ان کی ڈیولپمنٹ کی بھی فکر نہ کرے تو وہی لوگ اس کشتی کو ڈبو دیتے ہیں اور یہ بھی بالآخر اس کے ساتھ ڈوب جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اچھے لیڈر میں اپنے جو ماتحت لوگ ہیں اور فالوورز ہیں ان کے لیے ہمدردی ہوتی ہے، وہ ان پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکیں، اور
کام میں ان کی معاونت کرتا ہے، ان کے لیے آسانی ڈھونڈتا ہے، ان کے لیے راستے ڈھونڈتا ہے، ان کے لیے آسانیاں تلاش کرتا ہے، جبکہ جو برا لیڈر ہوتا ہے اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اسے تو اپنا ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے، اور لوگ چاہے اس کے نتیجے میں عذاب کا شکار ہو جائیں، مشکل کا شکار ہو جائیں، اور وہ کام وہ نہ کر سکتے ہوں، لیکن وہ اپنے من میں آ کر کوئی بھی فیصلہ کر لیتا ہے، لیکن یہ شخص یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب ہوتا ہے جو اپنے فالوورز کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہو، ہمدردانہ رویہ رکھتا ہو، اور ان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہو جتنی کہ ان کی کیپیسٹی ہے۔ ایک اچھا لیڈر اس کا پیشہ ورانہ بیہیویئر اور رویہ ہوتا ہے، وہ میرٹ پر چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتا ہے، وہ اپنے حدود کار کو جانتا ہے، اسے اپنی اتھارٹی کا پتہ ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں، کن شرائط پر یہ وابستہ ہیں، ان سے کون سا کام لینا چاہیے اور کون سا کام نہیں لینا چاہیے۔ لیکن جو جو ناکام لیڈر ہوتا ہے اس کا رویہ پروفیشنل نہیں ہوتا، اس کے من میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے، اور لوگوں سے اتباع کرنے اور اطاعت کرنے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ کاروبار بھی ظاہر ہے کہ نقصان کا شکار ہوتا ہے، وہ سوشل آرگنائزیشن بھی ناکامی کا شکار ہوتی ہے، یا بڑے سے بڑی کوئی بھی اینٹیٹی ہو، اس میں اگر نان پروفیشنل بیہیویئر ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ناکام ہوگی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر ہر فرد کو غور کرنا چاہیے، اپنے اندر یہ ساری پازیٹیو چیزیں اور ظاہر ہے کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا، ہر انسان کے اندر خامیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہمیں ایک چیک لسٹ بنانی چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، ہمارے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، اور ہمیں کن خوبیوں کو مزید پروان چڑھانا ہے، اور کن خامیوں کو وہ دور کر کے اپنے آپ کو مکمل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ ایک روایت جو بالکل مشہور ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے وہ تباہ ہو گیا۔ تو مومن تو وہ ہے جو ہم مسلسل تعمیر کی بات کرتا ہے، مسلسل ترقی کی بات کرتا ہے، مسلسل ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے، مسلسل اپنے آپ کو امپروو کرتا ہے، بہتر بناتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب علیکم الاحسان، اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان لکھ دیا ہے۔ تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے کرنا۔ تو ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس جو اتھارٹی ہے، جو منصب ہے، جو مقام ہے، اور اس نے جو بھی کوئی کام کرنا ہے اسے بہترین طریقے سے انجام دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق